نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احزاب میں جو امور واقع ہوئے، جیسے مخلص ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے اور منافقوں نے نفاق سے متعلق اپنے روایات کو برقرار رکھا، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے، ایمان والوں کو دنیا میں اقتدار عطا فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف انہیں فتح نصیب کرے، اور جبکہ آخرت میں انہیں اچھا ثواب دے اور جنت کی دائمی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رکھے۔ اور فرمایا منافقوں سے جو اقوال اور افعال سرزد ہوئے، اس پر اگر چاہے تو انہیں عذاب دے، یا ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں تو اللہ ان منافقوں کی توبہ قبول فرمائے، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو چھپانے والا اور اسے جنت و ثواب دے کر اس پر رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ منافق دنیا میں اپنے نفاق سے توبہ کر لے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے آخرت میں عذاب نہیں فرمائے گا، اور جو اپنے کفر اور اپنے نفاق سے توبہ کیے بغیر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، یعنی منافقت نفاق سے توبہ نہیں کی اور کفر سے بھی توبہ نہیں کی، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں عذاب ضرور ہوگا۔ اس آیت سے سبق یہ حاصل ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے جو بھی ہو قیامت تک جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں یا دی ہیں، فرمایا اس راہ میں آنے والی سختیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اپنے شان کریمی سے ان ایمان والوں کو، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا آخرت میں بھی اللہ بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کی قربانیوں کا جو صلہ دنیا میں دیا گیا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کیسے مخلص تھے کہ آج ہزاروں سال یعنی سینکڑوں برس گزر چکے، پوری دنیا انہیں خیر سے یاد کر رہی ہے، زمانہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے مگر ان کا ذکر خیر آج تک نہ مٹ سکا اور نہ قیامت تک انشاءاللہ مٹ سکے گا اور نہ کوئی مٹا سکے گا۔ جو ان کے ذکر خیر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ ضرور مٹ جائے گا، لیکن ان ہستیوں کا ذکر خیر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کے لیے بندہ کوئی کام نہ کرے، جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہر کام کرے گا دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے، فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی، اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احزاب میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے قریش، کیونکہ وہی سب سے بڑی لیڈ کر رہے تھے، اور غطفان یہ قبیلہ تھا، فرمایا کہ یہ جو لشکر لے کر آئے تھے ان کے لشکروں کو اللہ نے ان کے دلوں کی جلن اور حسرت کے ساتھ واپس لوٹا دیا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ جن ناپاک ارادوں کے ساتھ
ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، ان میں سے کوئی بھی ان کا ناپاک ارادہ پورا نہ ہوا اور اپنے مقاصد میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ نے انہیں ناکام و نامراد واپس لوٹایا اور فرمایا اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو باقاعدہ کافروں کے خلاف لڑنا نہیں پڑا اور دشمن نصرت الہی اور ہوا کی سختیوں سے وہ بھاگ گئے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سن لو کہ وہ اپنے ہر ارادے کو ظاہر فرمانے پر وہ قوت رکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز پر غالب اور وہ عزت والا ہے۔ یہاں سے غور کیجئے کہ یہاں اللہ کی قدرت کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ہوا کے ذریعے بھی مدد کر سکتا ہے، اگر چاہے تو وہ دشمن پر اپنا روب وہ کیسا، اس کی نصرت الہی کیسی آتی ہے مسلمانوں کے اس لیے۔ تو دیکھیے اسی طرح دو حدیث پاک آتی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعت کو شکست دی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑائی شروع ہونے سے پہلے غزوہ احزاب کے لشکروں کے خلاف میرے آقا نے دعا کیسے فرمائی سنیے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب کرنے والے، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ اب دیکھیے میرے آقا نے جیسی دعا مانگی تھی، پھر اللہ نے ان لشکروں کو کیسے شکست دی اور ان کے قدم کیسے ڈگمگا گئے، کیونکہ ہوا ایسی چلی تھی کہ اٹھا اٹھا کر انہیں پھینک رہی تھی۔ تو اس سے اور اس آیت سے اور حدیث مبارکہ سے یہ سبق حاصل ہوا کہ اگر رب العالمین چاہے تو مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے سے اور اپنے حبیب کو مکری کے کمزور جالے کے وسیلے سے بچا لے، اور چاہے تو فرعون جیسا وہ ظالم اگر مضبوط قلعے میں ہے تو اسے اس کے مضبوط قلعے سے نکال کر اسے غرق کر دے، اور اگر چاہے تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کر دے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو اس شان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن سے کبھی بندہ ڈرے نہیں، دین کا کام کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے تو اس طرح مدد بھی آ سکتی ہے کہ چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے بھی بڑے بڑے ہاتھیوں کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو پھر کوئی کتنا بھی بڑا سپر پاور بن کر اگر وہ سمجھے کہ ہم بہت زیادہ سپر پاور، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ غزوہ احزاب بہت بڑا سمجھنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب سنیے آگے کیا ہوا۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور جن اہل کتاب نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے والی جتنی آیات آپ نے سماعت کی اس میں غزوہ احزاب کا احوال اللہ نے بیان کیا۔ اب یہاں سے اس آیت کریمہ یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 سے اب غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کیا تھا؟ تو سن لیجئے کہ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، کیونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے، اور انہوں نے حضور سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ کبھی بھی حضور کے دشمنوں کے مقابل آ کر مدد نہیں دے کریں گے، یعنی یا تو یہ لڑائی میں ساتھ نہیں دیں گے، بس وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن یہ جو یہود کے بنی قریظہ کے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے دشمن کے مقابل یہ کبھی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن غزوہ خندق جب شروع ہوئی تو ان یہود نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، تو رب کا حکم آیا
کہ اب بنو قریظہ سے بھی جہاد کیا جائے گا، یعنی غزوہ احزاب سے جیسے فارغ ہوئے تو اب یہ بنو قریظہ سے جہاد کا حکم آ گیا۔ اور یہ کیسے آیا، یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزوہ بنو قریظہ غزوہ خندق کا ایک قسم سے تتمہ ہے، یعنی خاتمہ ہے، اور یہ غزوہ بھی سن 4 یا 5 ہجری اور ماہ ذیقعدہ کے آخری دنوں میں ہوا۔ تو حدیث مبارکہ سے آپ کو اس بنو قریظہ کا پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سنیے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے ابھی واپس ہی لوٹے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار اتار دیے اور حضور نے غسل فرما لیا، تو جیسے حضور غسل فرما کر باہر تشریف لائے تو جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے سر پر گرد و غبار سے وہ اٹا ہوا تھا۔ اب جبریل امین جو ہے وہ بھی میدان جنگ میں آئے تھے، غزوہ خندق میں، تو وہ جو وہاں کا غبار اڑا تھا وہ ان کے سر مبارک پر تھا۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آتے ہی عرض کی کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ میں نے ابھی نہیں اتارے، اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں نے بھی نہیں اتارے ہتھیار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل اب کدھر کا ارادہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی ادھر کا، اور بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری ماں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دوسری حدیث پاک جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف گئے تو 25 دن یہ محاصرہ رہا، یعنی یہودیوں کا محاصرہ ہوا، اور یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا، یعنی وہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ یہ لڑنے کے لیے نہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا۔ اللہ نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا نا کہ اور جن اہل کتاب کی ان نے مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا، تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس کا ہی ذکر کیا کہ ان مشرکوں کی یہود نے ان مشرکوں کی مدد کی تھی اور اپنے آپ کو قلعوں میں چھپا لیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں قلعوں سے اتارا اور انہیں نکالا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ جب یہ قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور صحابہ کرام نے انہیں گھیر لیا اچھی طریقے سے، تو یہ 25 دن محاصرہ رہا۔ آخر یہود تنگ ہوئے اور انہوں نے حکم بنانے کا فیصلہ کیا کہ ہمارا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو قریظہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصف بنائے جانے پر قلعے سے نیچے اتر آئے، یعنی کہا کہ ہم انہیں منصف بناتے ہیں، جو یہ فیصلہ کر دیں گے اور ہم ان کا فیصلہ مان لیں گے، اور یہ قلعے سے نیچے آئے کیونکہ فریقین نے دونوں نے حضرت سعد کو منصف تسلیم کر لیا تھا۔ اب حضرت سعد جو حضور کے صحابی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو مرد ہیں جو لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ یہ ان کی سزا یہی ہے۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ فرمانے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے بازار میں جو خندق کھودی گئی تھی وہیں لا کر ان سب یہودیوں کو جن کے لیے فیصلہ ہوا تھا کہ جن کا سر قلم کر دیا جائے تو ان کی گردنیں ماری گئیں، اور انہی لوگوں میں بنی نذیر کے جو قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حوی بن اخطب، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، کعب بن اسد یہ بھی تھا، اور ان سب کی گردنیں ماری گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کی تعداد 600 یا 700 سے قریب تھی، یعنی یہ 700 لوگ جو ہیں وہ خندق جو کھودی گئی تھی وہیں ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، اور جو ان کا مال تھا وہ مسلمانوں میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا، اور وہ اگلی آیت میں وہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ ان کے مکانات
ان کے مالوں کا وارث اللہ نے مسلمانوں کو بنایا، ان کے کھیتوں کا وہ سب کچھ مسلمانوں کو ملا، لیکن کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، غداری کی سزا موت ہی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں قانون ہے کہ جو ملک کا غدار ہو اس کی سزا سزائے موت ہے، تو کوئی اس کو وہ عجیب نہ سمجھے کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ سزا اسی لیے دی گئی کیونکہ انہوں نے عین موقع پر مدینہ منورہ، جس وقت ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ساتھ نہ دیتے دشمنوں کا اور امن برقرار رہتا، لیکن انہوں نے غداری کی تھی، اس لیے ان کی سزا یہ ان کی ملی اور ان کی گردنیں ماری گئیں۔ اور پھر بھی دیکھیے کہ یہ ہے اسلام، عدل کیسا ہے کہ ان کی عورتوں کو سزا نہیں دی گئی، ان کی عورتوں کو نہ مارا گیا اور ان کے بچوں کو یہ نہیں کہ قتل کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا اسلام کا انصاف ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جاتا، نہ کہ عورتوں کو، کیونکہ یہ جنگ میں شامل نہیں تھے، اس لیے ان کی عورتوں کو اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ یہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ لونڈی اور غلاموں کا دور بھی اسلام نے ختم کیا اور پھر کس طرح ان کو بھی آزادی ملی۔ کل ہم آگے سماعت کریں گے اور کل انشاءاللہ 21ویں پارے کا اختتام بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دولت عطا فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے۔ حقیقتاً اللہ جو متقی لوگ تھے مولا کریم جن کی شانیں تو نے بیان کی، اے اللہ صحابہ کرام کے تقوی کا صدقہ ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرما، ہمیں بھی متقی پرہیزگار بنا دے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہم سب کو عافیت اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔